الرحیم وَإِنْ عَزَلَ رب المال المضارب، اگر معزول کیا رب المال نے مضارب کو، ولم يعلم بعزله، اور اس کو پتہ نہ چلا اپنے معزول ہونے کا، حتی اشترى او باع، حتیٰ کہ اس نے خریدا یا بیچا، فتصرفه جائز، تو اس کا تصرف جائز ہے۔ وَإِنْ عَلِمَ بِعَزْلِهِ، اور اگر اس کو پتہ چلا اپنے معزول ہونے کا، والمال عروض له، اور مال سامان ہے، فی یدہ، اس کے قبضہ میں، فلہ ان یبیعها، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کو بیچے، ولا یمنعہ العزل، اور اس کے لیے مانع نہیں ہوگا معزول ہونا، من ذالک، اس بات سے۔ ثم لا یجوز، پھر جائز نہیں ہے، ان یشتری بثمنہا، کہ خریدے اس کے ثمن کے ساتھ، شیئا آخر، کوئی دوسری چیز۔ رب المال نے مضارب کو معزول کر دیا، یعنی مضاربت سے ہٹا دیا، اور مضارب کو پتہ نہ چلا کہ میں معزول ہو چکا ہوں، تو وہ بیع اور شراء کرتا رہا، تو اس کے یہ تصرفات جائز ہوں گے۔ لیکن اگر مضارب کو پتہ چل گیا کہ میں معزول ہو چکا ہوں، اور حال یہ ہے کہ مال اس کے پاس سامان کی صورت میں ہے، تو وہ اس سامان کو بیچ سکتا ہے، معزول ہونا اس بیچنے کے لیے رکاوٹ نہیں بنے گا۔ لیکن جب ایک مرتبہ بیچ دے اور ثمن وصول کر لے، تو ان ثمن کے بدلے میں کسی اور چیز کو خریدنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اگر رب المال نے مضارب کو مضاربت سے معزول کر دیا، ہٹا دیا، اور مضارب کو پتہ نہ چلا کہ میں معزول ہو چکا ہوں، تو وہ بیع اور شراء کرتا رہا، تو اس کے یہ تصرفات جائز ہوں گے۔ لیکن اگر اسے پتہ چل چکا ہے کہ میں معزول ہو چکا ہوں، اور مضاربت کا مال اس کے پاس سامان کی شکل میں موجود ہے، تو وہ اس سامان کو بیچ سکتا ہے، اور معزول ہونا اس سے مانع نہیں ہوگا۔ لیکن جب ایک دفعہ بیچ دے، تو اس کے ثمن کے بدلے کسی اور چیز کو خریدنا پھر جائز نہیں ہوگا۔ وَإِنْ عَزَلَهُ، اور اگر اس نے اس کو معزول کر دیا، وَرَأْسُ الْمَالِ دَرَاهِمُ، اور دنانیر، حالانکہ رأس المال دراہم ہیں یا دنانیر ہیں، قد نزت، تحقیق نقد ہو چکے ہیں، فَلَيْسَ لَهُ، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے، أَن يَتَصَرَّفَ فِيهَا، کہ ان میں تصرف کرے۔ رب المال نے مضارب کو معزول کر دیا، اور مضارب کے پاس رأس المال، اصل سرمایہ، دراہم یا دنانیر کی شکل میں، نقدی کی شکل میں موجود ہے، تو وہ ان دراہم و دنانیر میں تصرف نہیں کر سکتا، ان کے بدلے میں کسی اور چیز کو نہیں خرید سکتا۔ اگر رب المال نے مضارب کو معزول کر دیا، اور رأس المال، اصل جو سرمایہ ہے، وہ دراہم یا دنانیر نقدی کی شکل میں موجود ہے، تو مضارب اس کو اب اس میں تصرف نہیں کر سکتا، ان دراہم کے بدلے میں کوئی شے خرید نہیں سکتا۔ وَإِذَا افْتَرَقَا، اور جب دونوں جدا ہو گئے، وَفِي الْمَالِ دُیُونٌ، حالانکہ مال میں دیون ہے، وَقَدْ رَبِحَ الْمُضَارِبُ، حالانکہ تحقیق نفع حاصل کیا مضارب نے، فیہ، اس میں، اجبرہ الحاکم، تو حاکم اس کو مجبور کرے گا، علی اقتضاء الدیون، دیون کا مطالبہ کرنے پر، وَإِن لَم یکن فی المال ربح، اور اگر مال میں نفع نہ ہو، لم یلزمہ الاقتضاء، تو اس پر لازم نہیں ہوگا تقاضا کرنا۔ وَيُقَالُ لَهُ، اور اس کو کہا جائے گا، وکل رب المال، رب المال کو وکیل بنا لو، فی الاقتضاء، مطالبہ کرنے میں۔ مضاربت ختم ہو گئی، یہ ایک دوسرے سے علیحدہ ہو گئے، کاروبار ان کا ختم ہو گیا، تو مضاربت ختم ہونے کے بعد اگر دیکھیں گے، اگر مال میں قرضے ہیں، یعنی لوگوں نے ان کے قرضے دینے ہیں، لوگ ان کے مقروض ہیں، تو اب دیکھیں گے کہ مضارب کو نفع ہوا ہے کہ نہیں ہوا مضاربت میں۔ اگر مضاربت میں نفع ہوا ہے، تو حاکم مضارب کو مجبور کرے گا کہ لوگوں سے دین کی وصولی کا مطالبہ کرو، ان سے تم ہی دین وصول کرو۔ اور اگر مال میں نفع نہیں ہوا، تو اس پر مطالبہ کرنا، لوگوں سے دین وصول کرنا لازم نہیں ہوگا، البتہ اس مضارب کو یہ کہا جائے گا کہ تم رب المال کو وکیل بنا لو، کہ وہ تمہاری طرف سے دین کا لوگوں سے مطالبہ کرے۔ اگر مضاربت ختم ہو گئی اور لوگوں نے قرضے دینے ہیں، ان کے لوگ مقروض ہیں، تو دیکھیں گے مضاربت میں نفع ہوا یا نہیں ہوا۔ اگر مضاربت میں نفع ہوا ہے، تو حاکم مضارب کو مجبور کرے گا کہ تم لوگوں سے دین وصول کرو، اور اگر مضاربت میں نفع نہیں ہوا، تو مضارب پر لازم نہیں ہے کہ وہ دین وصول کرے، البتہ مضارب کو یہ کہا جائے گا رب المال کو وکیل بناؤ، تاکہ وہ خود دین پھر وصول کرے۔
وما ہلاکا اور جو ہلاک ہو من مال المزاربت مزاربت کے مال سے فہو من الربح تو وہ نفع سے ہوگا، دون رأس المال نہ کہ راس المال سے، فإن زاد الحالک اگر زیادہ ہو جائے ہلاک شدہ علی الربح نفع پر، فلا زمان علی المزارب تو کوئی زمان نہیں ہوگی مزارب پر۔ مزاربت کا کچھ مال ہلاک ہو گیا تو ہم ہلاکت کو نفع میں سے سمجھیں گے نہ کہ مزاربت کے مال میں سے، یعنی نفع سے ہی اس نقصان کو پورا کیا جائے گا۔ مثلاً 1000 مال مزاربت ہے اور 200 نفع ہو گیا اور 100 ہلاک ہو گیا، تو ہم سمجھیں گے اس 100 کی ہلاکت نفع سے پورا کی جائے گی، اصل راس المال سے پوری نہیں کی جائے گی۔ لیکن اگر ہلاک شدہ مال اتنا زیادہ ہے کہ وہ نفع سے بھی بڑھ کر ہے تو پھر اب مزارب اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا۔ مثلاً 1000 مال مزاربت ہے، 200 نفع ہے، لیکن ہلاک مال ہو گیا 300، تو اب 200 جو نفع ہے اس سے تو پورا کریں گے، لیکن جو زیادتی ہے وہ اس کا مزارب ذمہ دار نہیں ہوگا۔ اگر مزاربت کا کچھ مال ہلاک ہو گیا تو اس ہلاکت کا ازالہ، اس نقصان کی تلافی نفع سے کی جائے گی، راس المال سے نہیں کی جائے گی۔ مثلاً مال مزاربت 1000 ہے اور نفع 200 ہے اور ہلاکت مال کی ہوئی 100، تو ہم 100 کو یوں سمجھیں گے کہ یہ نفع سے ہلاک ہوا، نفع سے ہی اس کی تلافی کی جائے گی۔ لیکن اگر ہلاک شدہ مال نفع سے بھی بڑھ جائے، مثلاً 1000 مال مزاربت ہے اور 200 نفع ہے اور 300 ہلاکت ہے، تو اب اس زائد کا جو نفع سے زائد 100 ہے اس کی ذمہ داری مزارب پر نہیں ہوگی۔ وَإِنْ كَانَ يَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ اور اگر وہ تقسیم کر رہے تھے نفع کو، والمزاربت علی حالہا اور مزاربت اپنے حال پر تھی، ثم ہلک المال پھر مال ہلاک ہو گیا، کلہ او بعضہ سارے کا سارا یا بعض، تراد الربح تو وہ لوٹائیں گے نفع کو، حتی یستوفی رب المال رأس المال حتیٰ کہ پورا وصول کر لے رب المال راس المال کو۔ فإن فضل شیء پس اگر کچھ بچ جائے، کان بینہما تو وہ ان دونوں کے درمیان ہوگا، وإن نقص من رأس المال اور اگر کم ہو جائے راس المال سے، لم یضمن المزارب تو ضامن نہیں ہوگا مزارب۔ نفع تقسیم کر رہے تھے، مزاربت ابھی تک اپنے حال پر باقی تھی کہ کچھ مال یا سارے کا سارا مال ہلاک ہو گیا، تو جو نفع ان دونوں نے یہ دونوں لے چکے ہیں وہ نفع واپس کریں گے۔ پہلے رب المال اپنا راس المال پورا کرے گا، اس کے بعد اگر کچھ بچ جاتا ہے تو وہ تو آپس میں تقسیم کریں گے، لیکن اگر ہلاکت اتنی زیادہ ہے کہ راس المال سے وہ پوری نہیں ہوتی اور نفع سے بھی پوری نہیں ہوتی، تو اب جو زائد نقصان ہوا ہے اس کا مزارب ضامن نہیں ہوگا، کیونکہ وہ امین ہے، وہ کوئی زمین نہیں ہوتا، زمان اس پر لازم نہیں ہوتی۔ اگر نفع تقسیم کر رہے تھے اور مزاربت اپنے حال پر باقی تھی، فسخ نہیں کیا تھا، پھر مال ہلاک ہو گیا سارے کا سارا یا بعض مال ہلاک ہو گیا، تو یہ دو نفع وصول کر چکے ہیں دونوں، یہ واپس کریں گے۔ پہلے رب المال اپنا راس المال پورا کرے گا، اگر کچھ بچ جائے تو پھر نفع ان کے درمیان تقسیم کیا جائے گا، لیکن اگر نقصان زیادہ ہو، پورا نہ ہو سکتا ہو، تو جو زیادہ نقصان ہوا ہے اس کا مزارب ضامن نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ اقْتَسَمَ الرِّبْحَ اور اگر انہوں نے نفع تقسیم کر لیا، وَفَسَخَ الْمُزَارَبَةَ اور مزاربت کو فسخ کر دیا، ثم عقدہا پھر اس مزاربت کا عقد کر لیا، فَحَلَكَ الْمَالُ أَوْ بَعْضُهُ پھر ہلاک ہو گیا مال یا کچھ مال، لم يتراد الربح الاول نہیں لوٹائیں گے پہلے نفع کو۔ نفع تقسیم کر لیا، پھر مزاربت ختم کر دی، پھر اس کے بعد پھر مزاربت کر لی، پھر مال ہلاک ہو گیا سارا یا بعض، تو وہ نفع جو پہلے وہ دونوں لے چکے ہیں اب واپس نہیں لوٹائیں گے۔ پہلے مسئلے کی طرح نہیں کریں گے کہ نفع واپس کریں، رب المال اپنا نقصان پورا کرے، ایسا نہیں ہوگا۔ اگر نفع تقسیم کر لیا، پھر مزاربت کو ختم کر دیا، پھر نئے سرے سے مزاربت کی، پھر مال ہلاک ہو گیا سارے کا سارا یا کچھ مال، تو لم یتراد الربح الاول وہ جو نفع پہلے لے چکے ہیں دونوں وہ واپس نہیں کریں گے، بس یہ نئی مزاربت ہے، اس کے نئے معاملات ہوں گے۔
یجوز اور جائز ہے للمضارب مضارب کے لیے ان یبیع کہ بیچے بالنقد والنصیعۃ نقد کے ساتھ اور ادھار کے ساتھ، ولا یزوج عبدا ولا امتن اور شادی نہ کرائے کسی غلام کی اور نہ کسی باندی کی، من مال المضاربت مضاربت کے مال سے۔ مضارب کے لیے نقد اور ادھار کے ساتھ بیع کرنا بھی جائز ہے، لیکن مضارب کسی غلام کی شادی یا کسی باندی کی شادی مضاربت کے مال سے نہیں کر سکتا۔ مضارب نقد اور ادھار دونوں کے ساتھ بیع والا معاملہ کر سکتا ہے، بیع کر سکتا ہے، لیکن مضارب کسی غلام یا باندی کی شادی مضاربت کے مال سے نہیں کر سکتا۔